اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنرلی ہم سننے میں آتے تھے کہ جی آمد ہوتی ہے، اکثر لوگ ذکر کرتے تھے کہ جی کہ میں اس وقت لکھتا ہوں جب آمد ہوتی ہے، یا میں اس وقت شاعری کرتا ہوں جب مجھے آمد ہوتی ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی اس وقت کہ یہ آمد کیا ہوتی ہے جی، کہ جب دل کرو بیٹھو سامنے اور شروع کر دو، میں یہ سمجھتا تھا بار، لیکن اب مجھے احساس ہوا کہ نہیں، یہ بھی آمد ہی ہوتی ہے واقعی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہوتا ہے، اور وہ ہم سے جو کلوانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ایک خاص ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم پہ آ کے آپ کا دل کر رہا تھا کہ آپ بولیں اس پہ نا، ایک خاص ٹاپک، کوئی بھی ٹاپک ذہن میں آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی طرف سے یہ سمجھ لے کے ایک گائیڈنس ملتی ہے ہمیں، اور اس پہ پھر ہم بولتے ہیں۔ تو میرے سارے جو سپیکرز ہیں ان کا یہی حال ہے جنرلی۔ آپ دیکھیے گا کہ اگر آپ زبردستی بول رہے ہوتے ہیں تو بولنے کا انداز آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنے پورے فلیور کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن جب آپ کے بولنے کا انداز ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ بڑے پاورفل طریقے سے، بڑے اسٹرانگ طریقے سے آپ جو ہے اس کو بولتے ہیں، تو اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ بندہ جو ہے پورے فلیور میں ہے، اپنے پورے جذبے میں ہے، پورے کنوکشن کے ساتھ وہ آج بات کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اندر سے بول رہا ہے اور زبردستی نہیں بول رہا۔ اس طرح آپ کئی جگہ پہ جاتے ہوں گے، جو مختلف مقررین حضرات ہیں جو تقاریر کرتے ہیں مختلف مواقع پہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی مقرر وہاں پہ آتے ہیں کہ جن کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ ڈائریکٹ اثر کر رہا ہوتا ہے ہمارے اوپر، وہاں جو موجود لوگ ہوتے ہیں جو سن رہے ہوتے ہیں ان کو، اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے وہ کہتے ہیں یار ابھی چلا ہی جائے، بہتر ہے، جان چھوٹ جائے۔ لوگ بوریت فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ کروٹیں بدلتے ہیں بیٹھے بیٹھے، لوگ ان میں سے کوئی اٹھ کے جانا جونا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ کمیونیکیشن ان کا آپس میں نہیں رابطہ ہو سکا، وہ جو روحانی ایک تعلق بنتا ہے بولنے والے اور سننے والے کے درمیان، وہ شاید قائم نہیں ہو سکا، اور یا تو مختلف خیال ہیں وہ دونوں ہی، یعنی سننے والے ڈیفرنٹ سوچ رکھتے ہیں، ان کی اپروچ ڈیفرنٹ ہے، اور جو بولنے والا اس کی ڈیفرنٹ ہے۔ جب ایسی صورت ہوتی ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ جب کمیونیکیشن کا لنک نہیں بنتا صحیح طریقے سے، جب دیکھیں نا آپ کا اینٹینا ہی درست نہیں ہے تو آپ ٹی وی کیسے سنیں گے، کیسے پروگرام اس کے اوپر آئے گا؟ تو اینٹینا کا درست ہونا ضروری ہے نا۔ اسی طرح جب ہم لوگ بولتے ہیں، میرے جو باقی کولیگز ہیں یا ہم سے پہلے جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ بولتے رہے ہیں، مختلف خطیب حضرات جو ہیں یا مقرر حضرات جو ہیں مختلف ٹاپکس کے اوپر، تو ان کے جو سامنے لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ وہ کمیونیکیشن پہلے ڈیولپ کرتے تھے۔ جب آپ کی کمیونیکیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے، ایک رابطہ بن جاتا ہے اور فریکوینسی بن جاتی ہے آپ کی، تو اس وقت جو ہے آپ جو بول رہے ہوتے ہیں وہ اثر کر رہا ہوتا ہے، اور وہ لوگ ریسیو کر رہے ہوتے ہیں اس کو نا اپنے ذہن کے اندر۔ ایک پہلو تو یہ ہے اس کا کہ پہلے کمیونیکیشن بڑا ضروری ہے، پہلے دیکھنا ہے، اور اس میں پھر حاضرین جو ہے جس طرح کے حاضرین ہیں وہاں پہ آپ کو اس انداز سے بولنا پڑے گا نا، ان کے لیول پہ آ کے۔ جیسے علامہ اقبال، جو حضرت علامہ اقبال کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جس لیول کا بندہ ان کو ملتا تھا اس انداز میں، اس لیول کی لینگویج کے ساتھ وہ بات کرتے تھے ان کے ساتھ۔ اگر مزدور ملا تو مزدور کے ساتھ اس طرح سے، اگر کوئی پروفیسر مل گیا تو پھر پروفیسر کے حساب سے، کوئی سائنٹسٹ مل گیا اس حساب سے، کوئی مذہبی شخص ملا ہے نالج والا تو اس کے ساتھ اس انداز سے۔ تو آپ کو یہ ویریشن کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ ایک ہی ٹیمپو بنا لیں، مثال کے طور پہ ایک جنرل پبلک ہے، وہاں جا کے میں انگلش میں تقریر شروع کر دوں، آپ نے دیکھا میرے کچھ مختلف پروگرام انگلش میں بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ پی ٹی ورلڈ پہ بھی میرے انگلش کے پروگرام ہوتے ہیں، لائیو ہمارے جو چلتے ہیں۔ تو اب اسی کو میں اپنی علمیت ظاہر کرنے کے لیے، چونکہ ہمارے یہاں ایک تھوڑا سا یہ بھی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے نا کہ جو انگلش بول لیتا ہے یا جس کو انگلش آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی بڑا پڑھا لکھا آدمی، بڑا قابل، حالانکہ وہ لینگویج ہے نا۔ اپنی لینگویج میں جو لوگ بولتے ہیں ان کا نالج ہم سے زیادہ ہو سکتا ہے، کوئی سو انگلش از لینگویج بس،
اگر آپ کی انگلش اچھی ہے، آپ بول لیتے ہیں یا انگلش کا استعمال کر لیتے ہیں، تو آپ کا ایک لینگویج کا ایک اضافہ ہے آپ کے پاس، جو باقیوں کے پاس شاید اتنا نہ ہو. صرف یہ ایج ہے آپ کو. ذہانت، علمیت، اس کا تعلق جو ہے لینگویج کے ساتھ نہیں ہے. تو آپ دیکھیے پنجابی کے اندر صوفی شعرا ہوئے ہیں، حضرت شاہ حسین، حضرت سلطان باہو، حضرت بلے شاہ، حضرت سید وارث شاہ، میاں محمد بخش، اس طرح بہت سارے صوفی شاعر ہوئے ہیں جنہوں نے پنجابی میں شاعری کی، پنجابی زبان میں. اور اس کے اندر وہ رموز انہوں نے عیاں کی ہیں تصوف کے، دنیا داری کے، تو اتنی رچ ہے کہ ان کے اوپر اگر شاہ حسین کی ایک جو روائی ہے اس کے اوپر بولنا چاہیں تو کم از کم 1 گھنٹہ تو بول سکتے ہیں بڑے آرام سے، اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے. حضرت بلے شاہ کو لے لیں، حضرت سلطان باہو کو لے لیں، میاں محمد بخش، جتنا میں نے ذکر کیا، اس کے علاوہ اور بھی ہوں گے بہت سارے. تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ کیا رہے ہیں. لینگویج اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. ہاں لینگویج امپورٹنٹ اس وقت ہے کہ جب سب لوگ جو بیٹھے ہیں وہ ڈفرینٹ لینگویج بولنے والے ہیں یا سمجھنے والے ہیں، اور آپ اگر وہ لینگویج نہیں بول سکتے تو پھر آپ کو ایک پرابلم آئے گا اس کے اندر. پھر آپ انٹرپریٹر رکھیں گے. جب انٹرپریٹر رکھیں گے تو وہ ترجمہ کر کے بولے گا، تو اس کا وہ اثر نہیں ہوتا. یقیناً جو خطیب ڈائریکٹ بولتا ہے تو اس کا ہوتا ہے اثر. تو پہلے تو یہ ہے کہ جس طرح کی گیدرنگ ہو، اس کی گیدرنگ کے اندر اس حساب سے آپ بولیں، ان کے لیول پہ آ کے بولیں. بہت زیادہ فلسفی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بات ان کے اوپر سے گزر جائے، ان کو سمجھ نہ آئے. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، ان کو جب سمجھ نہیں آئے گی تو وہ بوریت محسوس کرنا شروع کر دیں، تو پھر آپ ٹائم ضائع کر رہے ہوں گے ان کا بھی اور اپنا بھی. جو وہ لرن کرنے کے لیے یا کچھ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں وہ آپ ان کو دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ اپنا لیول آپ نے لے گئے اوپر آسمان پہ. آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ بہت بڑے فلسفی ہیں نا، تو ان کو بات پہنچ نہیں رہی. اصل آبجیکٹو ہے بات پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں ہمارے سیاستدان ہیں کہ جب وہ پبلک میٹنگز میں جاتے ہیں، جلسوں میں جاتے ہیں، تو وہاں عوامی سٹائل میں بولتے ہیں، اونچا اونچا بولتے ہیں، اور چونکہ لوگ پسند کرتے ہیں ان کو اس انداز کو. لیکن جب وہ عام محفلوں کے اندر وہ تقاریر کرتے ہیں یا قومی اسمبلی میں یا سینٹ کے اندر تقریر کرتے ہیں تو ان کا انداز ذرا اور ہوتا ہے. چونکہ وہاں پہ جو کلاس بیٹھی ہے وہ جس کو سنانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ویسا ہی بولا جائے تو بہتر ہے. وہاں پہ عوامی سٹائل شاید پسند نہ کیا جائے. تو کمیونیکیشن یہ بڑا ضروری ہے. لیکن ایک آمد ہو رہی ہے آپ کے اندر، دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ ایک چیز ڈال رہے ہیں، آپ اس کو، وہ فلو ہے، ایک چل رہا ہے، ایک ٹاپک کے اوپر آپ جو بول رہے ہیں آپ بولتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر وہ اثر بھی کرتا جائے گا. نیچرل انداز. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ میرے ہاتھ میں اپنی تعریف نہیں کرنے لگا، نوٹس کم ہی دیکھیں گے. نوٹس میں نہیں رکھتا. آپ ہاں 2-4 باتیں میں سوچتا ضرور ہوں بولنے سے پہلے کہ اس میں یہ پہلو بھی ہے، یہ پہلو بھی ہے، لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں اور آپ کی سپورٹ ہوتی ہے تو میں پھر بولتا چلا جاتا ہوں اس کے اوپر. اور اس میں بعض کا تھوڑی بہت غلطی بھی ہو جاتی ہوگی یقیناً. تو ایک تو یہ ہے کہ کمیونیکیشن اس کے اندر ڈیولپ کیجیے، اور پھر دوسرا میں نے بتایا کہ جیسی گیدرنگ ہے اس کے حساب سے ان کے لینگویج اسی حساب سے رکھے تاکہ سمجھ آئے سب کو. اور تیسرا یہ ہے کنٹروورشل بات نہ کریں. اب اس گیدرنگ کے اندر مختلف اسکول آف تھاٹ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کئی کسی چیز کو پسند کرتے ہیں، کوئی کسی چیز کو برا سمجھتے ہیں. آپ ان کنٹروورسی میں ایک خطیب جو ہوتا ہے، ایک مقرر جو ہوتا ہے، وہ اختلافات کی نظر نہیں کرتا اپنی بات کو، ایسی باتوں کو نہیں چھیڑتا جہاں پہ حاضر میں بیٹھے کچھ لوگ جو ہیں وہ انکمفرٹیبل ہوتے ہیں. چونکہ اس نے اپنی بات کنوے کرنی ہے، لڑنا نہیں ہے وہاں پہ. ہم ٹی وی چینل میں بیٹھتے ہیں، بعض کا تمہارے کئی ساتھی ہوتے ہیں وہ جب اگریسو ہو جاتے ہیں، اوور اگریسو ہو جاتے ہیں. اب چینل کے اندر جو بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھی ایز اینکر، ایز ہم جو بیٹھتے ہیں ایز اینالسٹ، تو وہاں پہ اصول یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو سوال کیا جائے آپ اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. آپ کے ساتھی نے کیا بولا، کسی اور جو وہاں بیٹھے ہیں اینالسٹ، ان کو آپ ڈیفائی کرنے کی یا ان کو آپ اپوز کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ اپنا موقف دے دیں، وہ اپنا موقف دے دیں. سننے والے جو ویورز ہیں فیصلہ ان پہ چھوڑ دیں، وہ کس موقف کو کیری کرتے ہیں، کس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ہے. ٹھیک ہے نا. فیصلہ تو ویورز نے کرنا ہے نا، جن کے لیے ہم بول رہے ہیں وہاں پہ.
تو آپس میں ہم نے دیکھا کئی بار ایسا ہوتا ہے، سیاسی خاص طور پہ جو ہمارے اینالسٹ بیٹھے ہوتے ہیں ان میں آپس میں بڑا شروع ہو جاتا ہے اختلاف، اور ایک دوسرے کے ساتھ جذباتی ہو جاتے ہیں. اور کئی بار آپ نے دیکھا ہو، کئی ویڈیو پڑی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ لڑنے پہ بھی آ جاتے ہیں، اور بد کلامی بھی ہو جاتی ہے سم ٹائمز. تو ایسا واقعات کئی بار مجھے بھی فیس کرنا پڑتا ہے صحیح، کئی بار میڈیا کے اوپر، کہ میں ایک چیز بول رہا ہوں تو اگر کسی کو اس پہ اختلاف ہے تو میرے ساتھ ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اپنا موقف دے دیں. میں نے اپنا موقف دے دیا ہے، لیو اٹ، ڈسیزن کرنا عوام نے جو سننے والے ہیں نا. تو ایک تو یہ کرے کہ کنٹروورسی میں کبھی نہ پڑے، اور جب پبلک گیدرنگ میں خاص طور پہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہاں پہ آپ کبھی بھی کنٹروورسی میں نہ پڑیں، کسی کو اپوز کرنے، کسی کو کنڈیم نہ کریں، کرٹیسائز نہ کریں اس طرح کا کہ جس میں کسی جو چند ایک لوگ وہاں ہو سکتا ان کے فیور کے ہوں، ان کو اچھا نہ لگے. تو آپ نے کنٹروورشل نہیں بننا، کیونکہ آپ ونس کنٹروورشل بن گئے تو اب وہ آپ کو ایک لیول دے دیں گے، یا ایک آپ کے بارے میں ان کے ذہن بن جائے گا کہ یہ بندہ جو ہے یہ ہماری سوچ کے خلاف ہے، یہ ہمارا جو لیڈر ہے اس کے خلاف ہے. اس کے بعد آپ جتنی مرضی اچھی بات کرتے رہے وہ آپ کو سنے گا نہیں. مطلب کوشش کرنی چاہیے کہ انڈائریکٹ طریقے سے ہم ان اختلافی باتوں کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن انڈائریکٹ طریقے سے بڑے طریقے کے ساتھ نیوٹرل رہتے ہوئے اپنی نیوٹرلٹی جو ہے اس کو ڈیمونسٹریٹ کرتے ہوئے. ایک تو یہ. پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ تیاری جو ہے ایک مقرر جیسے اس ٹاپک پہ جب ہم ٹی وی چینل بلاتے ہیں ہمیں، تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس دن کیا کچھ ہوا ہے. یعنی سوشل میدان میں، ہیلتھ کے میدان میں، پولیٹیکل ایریا میں، گورنمنٹ کے معاملات میں، یا انٹرنیشنل لیول پہ، کیونکہ اسی کے اوپر سوال ہو سکتے ہیں نا. تو ہم جنرل غور سے وہ آپ کہہ لیں خبریں سنتے ہیں. اب دیکھیں ایک خبر ہوتا ہے خبریں سننا، ٹی وی پہ عام طور پہ یا ریڈیو پہ سنتے ہیں نا. اب ہم جو لوگ ہوتے ہیں جو اینکرز ہیں یا جو ہم اینالسٹ ہیں، ہم ان کو ان ڈیپتھ سنتے ہیں، اور ہر خبر جو ہے اس کے معنی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کس طرح رخ کر رہی ہے، کس طرح اشارہ ہو رہا ہے اس بندے کا جو بول رہا ہے، یا یہ جو خبر آئی ہے کیا ہو سکتی ہے، اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے. تو اسی کو انالیسس کہتے ہیں نا. تبھی تو ہم ایز اینالسٹ جاتے ہیں نا، تجزیہ کار کر کے بن کے جاتے ہیں. تو وہ تبھی ہے کہ ہمیں اس کا انالیسس کرنا ہوتا ہے، ہم خبر پڑھ کے نہیں سنانی وہاں جا کے نا پروگرام میں. تو ایک تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کو ان ڈیپتھ مائنیوٹلی اس کی تہہ میں جا کے اس کو اینالائز کیا جائے ہر خبر کو. تو پھر آپ کا انالیسس بن جاتا ہے اس کو. جب آپ کو یہ عادت بن جاتی ہے تو پھر آپ فور کاسٹنگ بھی شروع کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کئی بار، میں نے بھی کئی بار فور کاسٹنگ کر دیتا ہوں کہ جی فیوچر میں یہ ہونے والا ہے. تو وہ نہیں کہ میں کوئی پیر نہیں ہوں، کوئی کرامت نہیں دکھا رہا ہوتا، لیکن وہ ایک انالیسس کر کر کے مختلف جو ریلیونٹ جو ایریاز ہیں اس میں جو ہیپننگ ہوئی ہوتی ہیں وہ سامنے ہوتی ہیں. پھر جو افراد جو ہوتے ہیں جن کے متعلقہ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں ان کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کیا کر سکتے ہیں یا کس طرف ان کا رجحان ہے. تو اس کے اوپر ہم ایک پھر اپنا ایک انالیسس دے دیتے ہیں، فور کاسٹنگ انالیٹیکل فور کاسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ دے دیتے ہیں. کئیوں کے بعد خبر بھی ہوتی ہے، خیر کہیں نہ کہیں سورسز ہوتے ہیں، کوئی انسائڈر ہوتے ہیں اس سرکل کے اندر جس سے متعلقہ وہ فور کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں سے ان کو کسی چیز پتہ چل جاتی ہے، ہمیں پتہ چل جاتی ہے بعض کا کہ جی ہاں وہاں پہ یہ بات چل رہی. تو اس حساب سے پھر ہم بات کر لیتے ہیں. ہمبلنس ایک جو مقرر ہے اس کے لیے ہمبلنس بڑی ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ سمجھے کہ بھی وہ بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا فاضل ہے، بہت بڑا قابل ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ظاہر بات ہے کہ پھر وہاں سے اس کی نگیشن شروع ہو جاتی ہے. ہم جو لوگ ہیں ہم عام طور پہ دوسروں سے وہ چیزیں سیکھتے ہیں بہت ساری. ایچ ون ٹیچ ون والا فارمولا نا، کہ آپ ایک دوسرے کو سکھا رہے ہوتے ہیں. تو میں تقریباً پچھلے کئی سالوں سے پڑھاتا بھی رہتا ہوں، تو میں کئی بار اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ میں آپ سے کئی باتیں سیکھتا ہوں. کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ایک اکیلا ذہن سوچ رہا ہے اور سامنے بیٹھے کئی اذہان ہیں جو بیٹھے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں بہت سارے. اب آپ کے سامنے اگر ایک میں سچویشن رکھوں گا تو آپ اپنا اپنا مائنڈ چلائیں گے نا اس کو. تو اس میں سے کئی بار ہم سیکھتے ہیں، ان سے اسٹوڈنٹ سے سیکھتے ہیں. تو اس لیے لرننگ جو ہے وہ ضروری ہے، اسٹڈی بڑی ضروری ہے. کتابیں نہیں پڑھ سکتے تو آپ انٹرنیٹ کا استعمال کریں، گوگل پہ جائیں، ہر چیز کی ڈیٹیل شو کریں. تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اور پھر اس کے بعد آپ
جو ہے بعد میں آخر میں اگر ایسی کوئی محفل ہے، کوئی سیمینار ہے، کوئی ایسی چیز ہے، تو آپ کوشچن آنسر بھی کروا سکتے ہیں، سوال بھی لے سکتے ہیں کہ جو سننے سامنے بیٹھے ہیں. اچھا، کوشچن آنسر کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اٹینشن بڑی وہ رہتی ہے آپ کی طرف، پھر جو حاضرین بیٹھے ہیں وہاں پہ، کیونکہ سوال جواب ہر بندہ سن رہا ہے کیا سوال آ رہا ہے اور اس کا یہ کیا جواب دے رہے ہیں، تو اس طرح ہر کوئی فوکس ہو جاتا ہے اس کو. تو یہ باتیں میں آج چاہ رہا تھوڑا سا بریفلی، اگرچہ میں یہ کسی کتابوں سے نہیں پڑھی، اپنے تجربے کے بنا پہ میں نے کہا کہ یہ شیئر کروں. اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے جو فیوچر کے جو ہمارے مقررین ہیں، اینالسٹ ہیں، اینکرز ہیں، جو بولتے ہیں مختلف مواقع پہ، ان کو شاید اس کا کوئی فائدہ پہنچ جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ ہمارے اینکرز ہیں، اینالسٹ ہیں، جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ لرننگ ہونی چاہیے، تو وہ ہو سکتا ہے اس سے ان کو بھی تھوڑا بہت وہ بینیفٹ ہو جائے. تو اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ. اپنی دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.